اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد پر۔ عزیزان محترم، آپ حضرات کو زحمت نہ ہو تو تھوڑا یہ آگے جگہ خالی پڑی ہے، یہاں پہ تشریف لے آئیں تاکہ مجھے بھی گفتگو کرنے میں آسانی ہو۔ پیچھے والوں کو زحمت ہوگی، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد پر۔ ایک بار اور مل کر صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد پر۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے پروردگار، صاحبان ایمان سے مخاطب ہے کہ دیکھو، اگر دین اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر خدا کی بارگاہ میں تم آئے، یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر، خدا کے دین کو چھوڑ کر، فراموش کر کر کسی اور دین کو اپنایا، اس کے پیرو ہوئے، اس کے پیچھے چلے، اس دین الہی کو چھوڑ کے کسی اور دین کے ساتھ اگر تم ہماری بارگاہ میں آئے تو فلن یقبل منہ، تو یاد رکھنا تمہارا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تمہارا دین قابل قبول نہیں ہوگا، اور نہ صرف قابل قبول ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ان لوگوں کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہ ظاہری آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ پروردگار عالم اس میں بڑے واضح انداز میں کہہ رہا ہے کہ لوگوں، اگر دین اسلام، کون سا دین اسلام؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، اللہ کا پسندیدہ دین ہے دین اسلام۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر یہ دین اسلام اس کے سوا کوئی اور دین لے کر آئے، کسی اور دین کے ساتھ ہماری بارگاہ میں آؤ گے، تو یہ یاد رکھنا ہم تمہارا دین قبول نہیں کریں گے، تمہارا نہ عذر خواہی قبول کی جائے گی، نہ تمہارا دین قبول کیا جائے گا، اور تمہیں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہونا پڑے گا۔ تو دیکھیے، یہ دین اسلام وہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو جو پیدا کیا اس دین ہی کی فطرت پر پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی فطرت کچھ اور ہے، انسان کی فطرت کچھ اور ہے، نہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہم نے انسان کو پیدا کیا دین اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا، جو اسلام کی فطرت ہے۔ یعنی کوئی حکم اسلام ایسا نہیں ہے، کوئی حکم دین ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو، یعنی جو بھی حکم الہی ہے فطرت انسانی کے مطابق ہے، فطرت انسانی سے ہم آہنگی کرتا ہے اس اللہ کا دین، تو یہی دین ہے۔ اسی لیے جب انسان کے یہاں ولادت ہوتی ہے، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر روایات کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا، روایت کہتی ہیں کہ جب کسی کے گھر میں، چاہے مسلم ہو، مسلم کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا مسلمان ہی ہوگا، غیر مسلم کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرتاً مسلم ہوتا ہے، فطرتاً موحد ہوتا ہے۔ یعنی روایت کہتی ہیں کہ کسی یہودی، نصارہ، کافر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ پیدا ہوتا ہی وہ یہودی ہے، یہود و نصارہ میں سے کافر ہے، مشرک ہے، نہیں، بلکہ اسلام کہہ رہا ہے، معصوم فرماتے جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت اسلام کی فطرت ہوتی ہے، یعنی وہ فطرتاً اللہ کا موحد ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو دنیا میں اس کو نیا دین سکھاتے ہیں، ورنہ اسلام کی فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا، اس لیے ظاہری بات ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اسلام ہے کون سا؟ دیکھیں، دنیا میں بہت سارے، یہ مقدمہ بنا لے پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، بہت سارے دنیا میں ادیان ہیں، بہت سارے تھے، بہت سارے ہیں۔ کتنے ادیان ایسے تاریخ میں جو ہمیں ملتے ہیں کہ بھئی فلاں صدی میں، فلاں زمانے میں فلاں دین کے ماننے والے، فلاں مذہب کے ماننے والے ہوا کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ زمانہ گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا، اب وہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔
اب تاریخ میں اتنا ملتا ہے کہ بھئی فلاں صدی کے اندر فلاں دین کے ماننے والے تھے اور ان کی یہ رسومات تھی، یہ مذہبی رسومات تھے، لیکن اب ختم ہو گیا، اس کے بعد دوسرا دین آ گیا، اور بہت سارے دین ابھی پریکٹیکلی موجود ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ جو دین اسلام ہے کیا رفتہ رفتہ یہ بھی ختم ہو جائے گا؟ اس کی جگہ کوئی اور دین آ جائے گا؟ جیسے بہت سارے ادیان ختم ہو گئے، جیسے بہت سارے ادیان تھے اب نہیں ہیں، تو کیا دین اسلام بھی کوئی ایسا دین ہے کہ زمانہ گزرتا رہے گا، تغیرات آتے رہیں گے، تبدیلیاں آتی رہیں گی، دین اسلام کمزور ہوتا چلا جائے گا، ضعیف ہوتا چلا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا دین ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ نئے دین کے ماننے والے آ جائیں گے؟ کیا دین اسلام اتنا کمزور ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ بالآخر ایک وقت آئے گا دین اسلام ختم ہو جائے گا، تو یہ یاد رکھنا یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اللہ کا دین ختم ہونے والا نہیں ہے، اللہ کا دین پوری دنیا میں قائم ہونے والا ہے۔ دین اسلام ختم نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں تصور کرے کوئی مسلمان، کوئی مومن کہ بھئی ایک زمانے میں آگے کیونکہ اب حالات ایسے چل رہے ہیں، دین میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، تغیرات آ رہے ہیں، ہر چیز کو دین میں شامل کر دیا، ایک دن آئے گا کہ دین ختم ہو جائے گا۔ نہیں، دین کو ختم نہیں ہونا، دین کو آخر غالب آنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر علی دین کلہ۔ قرآن نے بشارت دی ہے اس دین کی کہ کبھی گمان نہ کرنا کہ یہ اللہ کا دین جو پسندیدہ ہے ختم ہو جائے گا۔ پروردگار کہہ رہا ہم نے نبی کو حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ بھیجا، اور ایسا دین دے کر بھیجا کہ لیظہر علی دین کلہ، جو تمام ادیان پر غالب آئے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ مشرکین کے لیے ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اللہ اپنے دین کو غلبہ دے گا، اپنے دین کو غالب کرے گا، یہ طے ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ قرآن کا اصول ہے۔ میں پہلے اشرے میں بھی بہت ساری باتیں یہاں کر چکا ہوں، ایک حدیث پڑھوں گا پھر مطلب کی طرف آگے بڑھیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یعنی یہ طے ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے گا۔ اس کا غلبہ کیا ہے؟ اس کی حدود اربع کیا ہیں؟ اسلام کے غلبے کی کوئی حدود بتائی گئی ہے؟ نہیں۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اس کا غلبہ بھی آفاقی ہے۔ ایسا نہیں ہے اسلام کوئی ایسا نہیں ہے کوئی چھوٹا موٹا فرقہ ہو اور بس زمانے کے ساتھ یہ پھیلے گا، ختم ہو جائے گا۔ نہیں، اسلام کے غلبے کے بارے میں جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، انسان حیران رہ جائے گا کہ اگر ان حدیثوں کا مطالعہ کرے گا کہ اللہ کے دین کے غلبے کے بارے میں جو روایت ہے، معصوم فرماتے روح زمین پر کوئی خیمہ، کوئی پتھر کا گھر، یا پہاڑوں میں کوئی غار، یا بیابان و جنگل میں کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی کہ جہاں ایک فرد بھی زندگی گزارتا ہو، اللہ اپنے دین کو وہاں تک پہنچائے گا۔ یعنی دین کا غلبہ کیا ہوگا؟ یعنی پوری دنیا میں کہیں ایک آدمی بھی زندگی گزار رہا ہوگا، وہاں بالآخر ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کا دین پہنچے گا۔ یہ ہے دین کا آفاقی غلبہ۔ یہ دین ہے کون سا؟ یہ دین کون سا ہے جس کے غلبے کی بات کی جا رہی ہے، جس کے بغیر اللہ دین قبول نہیں کرے گا اور نہ عذر خواہی قبول کرے گا بلکہ خسارے اٹھانے والوں میں شامل ہوگا؟ یہ آخر ہے دین کون سا؟ کون سا دین ہے؟ دیکھیے، جب اس آیت کی ذیل میں جناب ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ ابو بصیر کہتے ہیں میں ایک دن چھٹے امام کی خدمت میں گیا اور میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ فرزند رسول یہ بتائیے، یہ پروردگار قرآن کے اندر کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر دین اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر آئے تو وہ تمہارا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ مولا یہ دین کون سا ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے نہ قبول کیا جائے گا، نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگے؟ ذرا وضاحت کیجئے کون سا دین ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو سنو ابو بصیر، خدا کی توحید کا اقرار، رسول کی رسالت کی گواہی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور پھر امام خاموش ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ کہ وہ جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے جو قیامت کے دن قبول کیا جائے گا، اس دین کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ لانے والا خسارے اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو ابو بصیر وہ اللہ کی توحید کا اقرار ہے، رسول کی رسالت کی گواہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور امام خاموش ہو گئے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہی واقعاً اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہی دین حقیقی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہوگا اور اللہ اس کو لانے والے کو جنت میں بہشت میں داخل کرے گا، تو یہی اللہ کا دین ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے بھائی؟ یہی اگر دین ہے تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ آپ بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں،
آپ بھی رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، دوسرے بھی رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، آپ بھی نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، آپ بھی رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، آپ بھی حج بجا لاتے ہیں، وہ بھی حج بجا لاتے ہیں، تو جب یہی سارا دین ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر لڑائی کس بات کی ہے کہ تم حق پر ہو میں باطل پر ہوں، وہ جنتی ہے وہ جہنمی ہے؟ بھائی اللہ کا دین جب یہی ہے تو پھر جھگڑے نہیں ہونے چاہیے نا، پھر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، پھر لڑائی نہیں ہونی چاہیے کہ میں حق پر ہوں وہ باطل پر ہے، میرا حق دین صحیح ہے اس کا دین غلط ہے، اگر یہی اللہ کا دین ہے۔ نہیں عزیزو، یاد رکھیے گا ایک چیز امام نے ایسی بتائی ہے کہ جس نے تمہیں ہر چیز پر ممتاز کر دیا، ایک چیز ایسی بتائی امام نے کہ جس نے تمہیں ہر ایک سے جدا کر دیا، الگ کر دیا اور ایک عزت اور شرف عطا کیا۔ امام نے فرمایا سنو ابو بصیر، وہ اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے جانتے ہو؟ کیا ہے فرزند رسول؟ کا خدا کی توحید کا اقرار، رسول کی رسالت کی گواہی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ امام تھوڑی دیر خاموش ہوئے اور تھوڑی دیر بعد خاموش ہونے کے بعد 3 بار کہتے ہیں سن ابو بصیر، ہماری ولایت، ہماری ولایت، ہماری ولایت، جس دین میں ہماری ولایت نہ ہو وہ دین اللہ کو پسند ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یا علی، تو سمجھ میں آ گیا خدا کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ خدا کا پسندیدہ دین وہ کہ جس میں ولایت اہل بیت موجود ہے، جس میں محبت اہل بیت موجود ہے، اور اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو لاکھ کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، کتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا حاجی کیوں نہ ہو، کتنا ہی روزے دار کیوں نہ ہو، اگر ولایت نہیں ہے تو جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس کا ضائع چلا جائے گا۔ ولایت اساس ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ولایت اور محبت اہل بیت اساس ہے، بنیاد ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی خطابت کے جوہر نہیں ہے کہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ولایت بنیاد ہے، اساس ہے، خود پیغمبر کی حدیث ہے۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے کہ لوگوں، جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے تو اس پر احسان کرتا ہے۔ جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے تو اس پر احسان کرتا ہے۔ کیا احسان کرتا ہے بھائی خدا محبت کے بعد؟ پلاٹ دیتا ہے، گاڑی دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے۔ اگر یہ معیار ہے خدا کی محبت کا کہ اس کو مال زیادہ دے دیتا ہے تو پھر مال تو یہودیوں اور سعودیوں کے پاس بھی بہت ہے۔ مال تو یہودیوں کے پاس بھی بہت ہے، سعودیوں کے پاس بھی بہت ہے کہ اللہ کی محبت کرنے والے ہیں، وہ اللہ ان سے راضی ہے، محبت کرتا ہے۔ تو معیار مال نہیں ہے نا، مال تو معیار نہیں ہے۔ مال میں اضافہ ہونا خدا کی محبت کا میزان نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے خدا جس سے محبت کرتا ہے اس پر احسان کرتا ہے۔ کیا احسان کرتا ہے؟ پیغمبر فرماتے یہ احسان کرتا ہے کہ ہماری ولایت اور محبت کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی خدا جب کسی سے محبت کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ ہم اہل بیت کی محبت کو، ولایت کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو یعنی جس کے پاس ولایت اہل بیت موجود ہے سمجھ لو خدا کا پسندیدہ ہے، خدا اس سے محبت کرتا ہے، ورنہ محبت نہیں کرتا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو اہل بیت سے دور ہیں، جو اہل بیت کی محبت سے آ رہی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ تو آپ یقین کر لیجئے مجلس میں بیٹھ کر کہ جو آپ یہاں پر آئے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، اس مکتب سے وابستہ ہیں، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے اور راضی ہے۔ اسی لیے تو آپ ذکر امام کر رہے ہیں، اس لیے تو اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، اور اس محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اس اہل بیت کی محبت کے لیے کوئی اوزان ہے ہی نہیں کہ جس میں تولا جائے، ہے نا؟ ہر چیز کے لیے اوزان ہے نا۔ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے لیے کوئی اوزان بنے ہوئے ہیں، وزن بنے ہوئے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کا کوئی اوزان نہیں ہے۔ وہ ایک آیا تھا شخص چھٹے امام کے پاس، اپنی غربت کا رونا رو رہا تھا، مولا بڑا غریب ہوں، بڑا غریب ہوں، بڑا پریشان ہوں، حال میرے خراب ہیں، مولا میری مدد کر دیجئے۔ امام نے اس کی طرف دیکھا، چاہنے والا تھا، دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ تجھے کس نے کہا تو غریب ہے؟ تو غریب نہیں ہے، تو بہت امیر ہے۔ امام نے کہا مولا میں غریب ہوں۔ امام سے کہتا ہے چاہنے والا میں غریب ہوں۔ امام نے کہا نہیں تو بہت امیر ہے۔ وہ بیچارہ امام کی بات کو سمجھا ہی نہیں، سادہ تھا، شیعہ تو تھا، محب اہل بیت تو تھا، لیکن سادہ بھی تھا بیچارہ، وہ سمجھا ہی نہیں۔ پھر امام نے کہا نہیں تو بہت امیر ہے۔ جب اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے کہا آپ مولا میرے ساتھ تشریف لے چلیے میرے گھر پہ، میرے گھر چلیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میرے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔
امام نے کہا میں نے جب تجھے کہہ دیا تو امیر ہے تو کیوں کہتا میں غریب ہوں؟ جب اس کی سمجھ میں نہیں آیا، کہا مولا بتائیے میں کیسے امیر ہوں؟ امام نے کہا سن، اگر پوری دنیا کی دولت تجھے دے دی جائے، پوری دنیا کی دولت تیرے قدموں میں رکھ دی جائے اور تجھ سے صرف ایک مطالبہ کیا جائے کہ ہماری محبت اور ولایت سے ہاتھ اٹھا لے، ہماری ولایت اور محبت سے پیچھے ہٹ جا، تو کیا تو ہماری محبت کو چھوڑ دے گا، ہماری ولایت کو چھوڑ دے گا؟ جیسے یہ جملہ سنا امام کا فوراً کہتا نہیں، فرزند رسول پوری دنیا کو ٹھکرا سکتا ہوں، پوری دنیا کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن آپ کی ولایت اور محبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو امام کہتے پھر تو غریب کیسے ہوا؟ ساری دنیا کی دولت ایک طرف ہے، ہم اہل بیت کی محبت ایک طرف ہے، ہماری ولایت ایک طرف ہے۔ ہماری محبت کا کسی سے مقابلہ نہ کرنا، ہماری محبت کا کسی ترازو میں نہ رکھنا۔ جس کے پاس ہماری محبت ہے دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ صلوات بھیجی محمد وآل محمد پر۔ تو یہ یاد رکھیے گا معیار اہل بیت کی محبت ہے۔ کل مجھے موقع ملا، میں کوشش کروں گا کہ 20 اثرات ہیں محبت اہل بیت کے، علی کی ولایت کے 20 اثرات ہیں۔ کل کوشش کروں گا اگر مجھے موقع ملا تو جلدی جلدی وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے دل میں ہمیں علی کی محبت ولایت ہے اہل بیت کی، اس کے 20 اثرات 10 دنیا میں 10 آخرت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ کل میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا حدیث کو پورا کروں، لیکن آج کیونکہ مقدمہ بنایا تھا بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ تو محبت اہل بیت اساس ہے، ہر چیز کا جو تولنے کا اوزان ہے وہ اہل بیت ہے۔ یاد رکھیے کوئی عمل محبت اہل بیت کے بغیر قبول ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ میں چند روایتیں پڑھوں گا پھر نتیجہ آپ کے سامنے دوں گا۔ دیکھیے دین کی قبولیت کا دار و مدار کیا ہے؟ آپ کے سامنے بتا دیا کہ علی کی ولایت اور محبت ہے نا۔ امام نے فرمایا کہ ہماری ولایت ہماری ولایت ہماری ولایت، ہماری ولایت نہیں دین قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے دین کی قبولیت کا دار و مدار۔ عبادت کی قبولیت کا دار و مدار کیا ہے؟ ہم جو عبادت کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کی قبولیت کا دار و مدار کے بھی تو کوئی میزان ہوگا نا، کوئی ترازو ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1,24,000 انبیاء کے برابر خانہ کعبہ میں عبادت کرے اور اتنی عبادت کرے کہ ذکر الہی کرتے کرتے ہونٹ خشک ہو جائیں، گریا کرتے کرتے آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں، اتنا گریا کرنے کے باوجود اسے وہاں موت آ جائے، مر جائے، لیکن اگر علی تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو خدا اسے ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ عبادت کا دار و مدار کیا ہے؟ محبت اہل بیت۔ یعنی 1,00,000 انبیاء کی عبادت کہاں، اور پھر مقام عبادت خانہ کعبہ، اور پھر خانہ کعبہ میں ذکر الہی کرے، سب کچھ کرے، لیکن علی اگر تو نہیں ہے اس کے دل میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دین کی تکمیل کا، دین کا قبولیت کا دار و مدار ولایت، عبادت کی قبولیت کا دار و مدار ولایت۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں دین کی تکمیل کا دار و مدار کیا ہے؟ دین کی تکمیل کا معیار کیا ہے؟ دین کی تکمیل کا دار و مدار بھی ولایت ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ ولایت کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے، یہ ایسا حساس منصب ہے کہ پورے قرآن کا مطالعہ کرو تو پیغمبر کو جو قرآن میں پروٹوکول خدا نے دیا ہے وہ کہیں اور نہیں دیا۔ کہیں طہا کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں کالی کملی والے کہا، کہیں طہا کہا، کہیں رحمت للعالمین بنایا، کہیں بشیر بنایا، کہیں نذیر کہہ کر مخاطب کیا۔ اتنے سارے پروٹوکول دیے قرآن میں رسول کو، لیکن جب غدیر کا میدان آیا تو ایک جملہ کا رسول اگر یہ کام نہیں کیا تو تم نے گویا کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ بھائی کون سا کام تھا؟ نماز کے وقت تو نہیں کہا تھا پروردگار عالم نے نماز نہیں پہنچائی، کار رسالت انجام نہیں دیا۔ روزہ نہیں پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا۔ نماز اور حج کے احکام نہیں سکھائے تو کار رسالت انجام نہیں دیا۔ کہا کسی مقام پر نہیں کہا۔ تو بھائی غدیر میں اس کا مطلب ہے کوئی اہم مسئلہ تھا یا نہیں تھا؟
حج سے واپس آ رہے تھے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ بھائی حج صحیح نہیں کرایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا. کار رسالت انجام نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی محنت ضائع، نوح کی محنت ضائع، ابراہیم کی محنت ضائع، عیسیٰ کی محنت ضائع، موسیٰ کی محنت ضائع، 1,23,000 انبیاء کی محنت ضائع. کیونکہ ہر نبی ان کی بشارت دے رہا تھا نا کہ آنے والا احمد آئے گا، محمد آئے گا جو دین کو تکمیل تک پہنچائے گا. تو اتنا حساس مرحلہ ہے کہ جب غدیر کا میدان آ رہا ہے کہ یہ نہیں کیا تو سب کی محنت ضائع ہو جائے گی. بھائی ایسا کون سا مسئلہ تھا کہ جس کو بتائے بغیر پیغمبر کی رسالت خطرے میں تھی؟ تو مجھے بتائیے غدیر میں پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ علی کو بلند کر کر یہی تو کہا تھا کہ من کنتو مولا ہو وفہذا علی مولا. ابھی خطبہ ختم نہیں ہوا تھا کہ جبرائیل آیت لے کر آئے گئے تھے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محمد تو نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، تو نے نبی علی کی ولایت کا اعلان کیا، میں نے دین کی تکمیل کی اعلان کر دیا. غدیر میں دین مکمل ہوا تھا نا. دین کی تکمیل کا دار و مدار کیا بنا؟ ولایت علی ابن ابی طالب بنی ہے. اگر ولایت نہ ہوتی تو اللہ کا دین پورا نہ ہوتا، اللہ کا دین مکمل نہ ہوتا. تو دین کی تکمیل کا دار و مدار بھی کس پر ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب پر. تو یہ 3-4 حدیثیں سنا دی. اب دین کی بنیاد کیا ہے؟ دین کی بنیادیں بھی 5 بتائی ہیں. کسی نے پوچھا تھا نا امام سے، مولا دین کی بنیاد کیا؟ امام نے کہا 5. کہا کون سی ہے؟ کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. 5 چیزیں بتائی جس پہ اسلام کی بنیاد کھڑی ہے. ستون کھڑے نا، عمارت کھڑی ہے، یہ ستون لگے ہوئے امام بارگاہ کے اندر، اس پہ بلڈنگ کھڑی ہے نا. اسلام کی ستون بتائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. خاموش ہو گئے. وہ امام کا چاہنے والا جانے لگا. ساتھ میں امام آواز دے کر کہتے سنو. فوراً پلٹ کر کہتا جی فرزند رسول. امام نے فرمایا سن لے، ہماری ولایت ان تمام چیزوں پر بھاری ہے. ہماری محبت ان تمام چیزوں پر بھاری ہے. یعنی ولایت کا کسی چیز سے کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. تو لہٰذا یہ یاد رکھے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ نے اہل بیت کی محبت اور ولایت دی ہے. اب بات کو آگے بڑھاتے دیکھیے. یہ ولایت موضوع اتنا حساس ہے کہ آدمی تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے نا کہ بھائی مولانا کہہ تو دیا کہ نماز قبول ہوگی تو ولایت ہے، ورنہ نہیں ہوگی. ہے یا نہیں ہے؟ مولانا نے کہا دین مکمل نہیں ہوگا جب تک ولایت نہیں ہوگی. مولانا نے کہا خانہ کعبہ کے اندر طواف کرتے رہو، سب کچھ کر لو، علی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. یہ ساری حدیثیں مستند پڑھ رہا ہوں، کوئی جذباتی بات تو نہیں کر رہا. ہوتا کیا ہے؟ اس ولایت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور دین سے باہر نکل آتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ولایت انسان کو اللہ کے نزدیک لاتی ہے. ہم ولایت کا نام لے کے دین سے دور بھاگ جاتے ہیں. بھائی کہہ تو دیا مولا نے کہ یہ نہیں ہے تو کوئی بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نماز پڑھے نہ پڑھے ولایت تو ہے. تو لیکن یہ غلط فہمی اگر کسی کے دل میں ہے نا تو وہ اپنے دل سے اور ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دے. خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت معیار ہے، اہل بیت کی ولایت وہ ستون ہے جس پر پورا اسلام کھڑا ہے. لیکن یہ ولایت انسان کو اللہ سے دور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ولایت انسان کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہے. قریب کرنے کے لیے ولایت اہل بیت انسان کو اللہ سے نزدیک کرتی ہے. اور میں بڑا سوچا کرتا تھا، یہ میں نے روایتیں پڑھی ہیں، میں نے بہت روایتیں پڑھی ہیں. میں بڑا سوچا کرتا تھا کہ ہر چیز کے بعد ولایت ولایت ولایت. نماز روزہ حج زکوٰۃ ولایت، نماز روزہ حج زکوٰۃ ولایت، دین کی تکمیل ولایت، دین کا کامیابی کا دار و مدار ولایت، ہر چیز میں ولایت ولایت. آخر میں اتنا ولایت کیوں ہوتا ہے؟ میں بڑا سوچا کرتا تھا کہ آخر ہر چیز کا اختتام ولایت پر کیوں ہو رہا ہے. بڑا غور کرتا تھا. ایک دن میں نتیجے پر پہنچا. مجھے آپ بتائیے کہ آپ کے اندر سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ انسان کے اندر کیا چیز ہے جو اتنی کمال رکھتی ہے، با کمال چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ روح ہے نا. انسان کی روح کمال رکھتی ہے نا. اگر روح نکل جائے تو انسان بے کمال ہو جاتا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ابھی اتنی محبت سے یہاں لے کر آئے مجھے، ابھی یہاں میں ڈھیر ہو جاؤں. شہزاد صاحب کریں گے ایمبولینس منگاؤ، جلدی بھیجو. بھائی کیا ہوا؟ ابھی تو آپ اتنی محبت سے لا رہے تھے، ابھی تو اتنا پروٹوکول دے رہے تھے، اب پیک کر کے فوراً بھیجنے کی بات کر رہے ہو. تو آپ فوراً پلٹ کر کہیں گے مولانا یہ سارا پروٹوکول عزت احترام اس لیے تھا کہ آپ کے اندر
کمال موجود تھا، کمال نکل گیا، اب آپ بے کمال ہو گئے، اور تھوڑی دیر رکھ لیا تو آپ کمال نہیں وبال بن جائیں گے. ایسا ہی ہے نا، روح نکل جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ ایک آدمی کا سگا ایک بیٹا ہو، ایک ہی بیٹا ہو بیچارے، مر گیا، فوراً باپ کیا کرتا ہے؟ تدفین کرتا نہیں کرتا؟ بھائی کیوں کرتا ہے؟ رکھ لو بیٹے کو گھر میں، وہی آنکھ ناک کان ہاتھ پاؤں سب کچھ ہے، باپ فوراً کہے گا نہیں شریعت کا حکم دفن کر دو، اس لیے کہ ایک ہی صحیح ہے. میں مانتا ہوں یہ ایک ہی میری اولاد ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن گھر میں نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ یہ میرے لیے تھوڑی دیر بعد وبال بن جائے گا، لہذا فوراً دفن کرتا نہیں کرتا. تو انسان کی حیثیت جب تک ہے، جب تک اس میں کمال موجود ہے، کمال نکلا انسان بے کمال ہو گیا، مردہ ہو گیا، نہ اس کی حیثیت ہے نہ اس کی ارزش ہے. میں بڑا سوچا کرتا تھا کہ ہر چیز کے بعد ولایت ولایت ولایت، پروردگار معصوم کیوں کہہ رہے ہیں ہماری ولایت ہماری ولایت؟ اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ نے جتنے فرائض دینی ہم پر فرض کیے یہ سب جسم کی مانند ہیں، یہ سب جسم کی طرح ہیں. اس کی روح جس کو قرار دیا وہ ولایت علی ابن ابی طالب کو قرار دیا. یعنی یہ جتنی نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کی جسم کی مانند ہے، جس کو روح قرار دیا وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. یعنی پروردگار کہہ رہا ہے تم جتنی عبادتیں کر لو، اگر اس میں روح ولایت نہیں ہے تو تمہاری عبادتیں مردہ شمار کی جائیں گی. ولایت ہے کہ جو تمہارے عمل کو کمال تک پہنچاتی ہے، خدا تک پہنچاتی ہے. میں نے کہا نا، لیکن ولایت موضوع حساس ہے، لہذا ہوتا کیا ہے اسی ولایت کا فائدہ اٹھاتے لوگ، ممبر سے بھی اٹھاتے ہیں نا، ہمارے ممبروں سے بڑے کرتب دکھائے جاتے ہیں، بڑے ہاتھ کی صفائیاں دکھائی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے دیکھو بھائی نماز افضل ہے یا ولایت؟ عبادت کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے ہمارے یہاں، اور حیرت اس بات کی کوئی ٹوکتا بھی نہیں ہے بیچارہ، جرت بھی نہیں کرتا. سادے ہیں نا لوگ بیچارے تو ڈرتے ہیں بیچارے، اور ممبر سے خطیب فائدہ اٹھاتا ہے آپ کی سادگی کا. دیکھو بھائی ولایت افضل ہے یا نماز؟ اور پھر دلیل دیتے ہیں، دیکھو دلیل کیا دیتے ہیں؟ بھائی نماز پڑھا دیتے رسول خدا، اور نماز سا کھیلتے کھیلتے آیا پشپ پر سوار ہوا نماز رک گئی. سنتے رہتے ہیں نا آپ کی دلیلیں، یہی دیتا نا خطیب کہ پیغمبر نماز پڑھاتے رسالت سجدے میں تھی، ولایت پشپ پر آئی نماز رک گئی. قرآن دے کر پوچھو اس کے ہاتھ میں نماز رکی تھی؟ پوچھو قرآن دے کر نماز رکی تھی؟ کس نے کہا رکی تھی بھائی؟ کس نے کہا رکی تھی؟ پہلے پیغمبر جب سجدے میں جاتے تو 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا کرتے تھے، اور جیسے ہی ولایت پشت رسالت پر آئی پھر کتنی بار کہا؟ 70 بار کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. ارے ولایت نے یہی تو بتایا کہ جب تک رسالت کی پشت پر ولایت موجود ہے اللہ کا ذکر بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. تو عزیزو ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے اللہ کا ذکر بڑھا تھا یا کم ہوا تھا؟ ولایت ضامن ہے، ولایت ضمانت ہے اللہ کی عبادت کی، اور یہ ولایت ہے کہ جس کے اوپر دار و مدار ہے روح زمین پر. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انسان کو خدا تک پہنچا دے سوائے اہل بیت کے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی اختیار کرو اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ نہیں کہا وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو، کیونکہ بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جو اپنے آپ کو وسیلہ بنا بیٹھے تھے، ہے نا، کہ ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی تمہیں اللہ تک پہنچا سکتے ہیں. تو عزیزو ہر کسی کے راستے سے تھوڑی جانا ہے، ہر کوئی خدا تک تھوڑی لے کے جا سکتا ہے. یہ تو سیدھی سیدھی دنیا کی مثال ہے. ابھی ناد علی پہ کوئی جا کے کھڑا ہو جائے اور وہاں سے کوئی کسی اننون آدمی سے پوچھو جو یہاں کا رہائشی نہ ہو، اس سے پوچھو بھائی مرکزی امام بارگاہ کہاں ہے، وہ آپ کو یہاں پہنچا دے گا؟ آپ کو پہنچا سکتا ہے؟ وہ آپ کو کہہ دے گا اس گلی میں چلے جاؤ، اس گلی میں جعفر تیار میں گھومتے رہو گے مرکزی امام بارگاہ نہیں پہنچو گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ہی اس سے کہ جو جاننے والا نہیں ہے، جو علم نہیں رکھتا، جو راستوں کو پہچانتا نہیں ہے، تو آپ کو گمراہ کرے گا، ادھر ادھر گلیوں میں آپ کو بھٹکائے گا. لیکن کوئی جعفر تیار کا رہنے والا ہو، اس سے پوچھا جائے امام بارگاہ مرکزی کا راستہ کون سا ہے، تو جاننے والا ہوگا، وہ ایک راستہ نہیں بتائے گا، وہ 10 راستے بتائے گا. اس گلی سے جاؤ گے تو امام بارگاہ آئے گا، اس گلی
سے جاؤ گے تو امام بارگاہ آئے گا. تو جو دنیا سے چھوٹے سے راستے پہ چلنے کے لیے اس کے پیچھے نہیں چلتا جو نہیں جانتا ہو, تو یہ دنیا اور آخرت کا راستہ, جو دنیا اور آخرت کی نجات کا راستہ ہے, تو کسی کے اندھے کے پیچھے انسان چلے گا, اس کے پیچھے چلے گا جو جانتا ہو. اور خدا کی قسم یہ دعویٰ علی نے نہیں کیا, نبی نے کہا ہے علی کے بارے میں کہ لوگوں خدا کو کسی نے نہیں پہچانا, یا مجھ محمد نے پہچانا یا علی ابن ابی طالب نے پہچانا. علی ولی اللہ. یا آپ مجھے بتائیے نا, پیغمبر نے کہا, سند دیے, خدا کو کسی نے پہچانا ہی نہیں مگر یا تو علی تو نے پہچانا یا مجھ محمد نے پہچانا. تو جو جانتا ہوگا وہی تو خدا تک پہنچائے گا. اسی لیے پیغمبر علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, یا علی انت باب اللہ, یا علی انت طریق الی اللہ, یا علی انت نبی العظیم, یا علی انت صراط المستقیم. علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں پیغمبر, کیا کہہ رہے, یا علی انت باب اللہ, اے علی. صرف یہی حدیث نہیں ہے انیا مدینۃ العلم وعلی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ, یہ حدیث نہیں ہے, بلکہ پیغمبر نے کہا میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. پیغمبر نے علی کے بارے میں یہ کہا کہ یا علی انت باب اللہ, اے علی تو ہی اللہ کا دروازہ ہے, تو اللہ کا دروازہ ہے. انت طریق الی اللہ, علی تو وہ راستہ ہے, تو وہ شاہراہ ہے جو خدا تک جاتی ہے. مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر کہہ رہے ہیں یا علی انت باب اللہ, یا علی انت طریق الی اللہ, تو اللہ کا دروازہ ہے, تو وہ راستہ ہے جو خدا تک جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جن لوگوں نے علی کو چھوڑا, جن لوگوں نے علی کا دروازہ چھوڑ کر کہا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, تو پھر سب کو لگا دیا لال بتی کے پیچھے. پھر ان کے خدا کیسے بنے؟ پڑھے نا لوگوں کے عقائد جو تشیع پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, جو ہمارے عقیدوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ شیعہ مشرک ہیں, شیعوں کا عقیدہ یہ ہے. اپنا عقیدہ تو جا کے پڑھ لو خدا کے بارے میں. جب تم نے علی کو چھوڑا تو تمہارا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ روز قیامت اللہ کرسی پر بیٹھا ہوگا, لوگوں کو جہنم میں ڈال رہا ہوگا, اور جہنم کہہ رہے ہوگی حل من مزید, حل من مزید, حل من مزید. اور جب جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا تو نعوذ باللہ نقل کفر نہ کہ اللہ اپنی ٹانگ اٹھائے گا اور جہنم میں ڈالے گا. جہنم کہے گی میرا پیٹ بھر گیا. تو جنہوں نے علی کو چھوڑ کر اللہ ڈھونڈا تھا انہوں نے ایسا خدا بنایا, لیکن علی سے پوچھو خدا کیا ہے تو علی تمہیں بتائے گا کہ پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا خالق ہے, میں تیری مخلوق ہوں. پروردگار تو ویسا ہے جیسے علی چاہتا تھا, علی کو ویسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم, جنہوں نے علی کو چھوڑا یہی ہوا. رسول تو کہہ گئے تھے یہ اللہ کا دروازہ ہے, یہ تمہیں خدا تک لے کر جائے گا. اور خدا کی قسم ہم پر جو الزام لگاتے ہیں ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. میں اپنے جوانوں کو کہتا ہوں مت گھبرایا کرو, یہ کوئی کرائے کا مذہب تھوڑی ہے, مکتب تھوڑی ہے بھائی. یہ تشیع ہے, تشیع. اور اس تشیع کا امام وہ ہے جو سلونی کا دعوے دار ہے, جس نے کہا تھا لوگوں اس سے پہلے میں تمہارے درمیان نہ ہوں, مجھ سے پوچھو. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں زمین کے راستے نہیں جانتا, میں علی زمین سے زیادہ وہاں کے راستے جانتا ہوں. اس مکتب کا وارث علی ہے. ہم پر توحید پر بحث کرتے ہو, ہم پہ بحث کرتے ہو, میں تو کھلے بند چیلنج کر رہا ہوں, ریکارڈ ہو رہی ہے, میں تو چیلنج کر رہا ہوں تمام مسلمانوں کو جو ہماری توحید پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, جو ہماری توحید پر اعتراض کرتے ہیں. میں کہتا ہوں لے آؤ اپنی توحید کی کتابیں, لے آؤ اپنے توحید پر جتنے نظریات ہیں سب مل کر لے آؤ, اپنی کتابوں کو جمع کرو. ہم کتابیں نہیں لائیں گے, ہم ایک کتاب لائیں گے, اور وہ پوری کتاب نہیں لائیں گے, بس اس کتاب نہج البلاغہ سے علی کا ایک خطبہ لے کر آئیں گے جو توحید پر علی نے دیا ہے. اس خطبے کا کوئی مقابلہ ہے تو لے آؤ. ہماری توحید پر شک کرتے ہو, ہماری توحید پر کہتے ہو کہ ہماری توحید ایسی ہے. ہم نے اس گھر سے توحید لی ہے جو پاکیزہ سلسلہ ہے. ہمارے تو پورے سلسلے میں کوئی غیر معصوم ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو شک و شبے میں گنجائش ہی نہیں ہے بھائی.
نبی بھی معصوم ہے، علی بھی معصوم ہے، حسن بھی معصوم، حسین بھی معصوم، 12 کے 12 معصوم ہیں، اور کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ جس کے قول اور فعل میں اختلاف نظر آئے گا۔ جو آخری کہتا نظر آئے گا وہی پہلا کہتا نظر آئے گا، جو پہلا کہتا نظر آئے گا وہ درمیانہ کہتا نظر آئے گا۔ اسی لیے کہا انا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارا اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے۔ ہم پر شک نہ کرنا، ہم کل کے کل محمد ہیں، ہمارے کلام پر شک نہ کرنا۔ تو ہمارا محمد وہ ہے کہ جہاں سے توحید کو ہم نے لیا، یا علی انتا صراط المستقیم، تو صراط مستقیم ہے، تو سیدھا راستہ ہے۔ کون؟ رسول خدا کہہ رہے، بات ختم کر دی میں نے اپنی۔ جب یہ صراط مستقیم کے بارے میں پیغمبر خطبہ دے رہے تھے تو مسجد بھری ہوئی تھی، خطبہ دے رہے تھے پیغمبر خدا۔ خطبے کے درمیان ایک شیخ صاحب کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بتائیے صراط مستقیم کیا ہے تاکہ ہم اس راستے پر چلیں۔ پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا۔ پھر خطبہ چل رہا تھا، پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے آپ سے پوچھا تھا صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول خدا نے کہا میں نے بھی آپ سے کہا تھا بیٹھ جائیے، پھر بٹھا دیا۔ یہ ہوتا ہے نا، جو رسول سے آگے چلتے ہیں یہی ہوتا ہے۔ جو رسول کی بات کو نہیں سمجھتے، وما آتاکم الرسول، جو ہمارا رسول دے دے بس سمجھ جاؤ، جس سے روک دے رک جاؤ، جب بٹھا دیا بیٹھ جاؤ۔ پھر بٹھا دیا، پھر خطبہ چل رہا تھا، پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول خدا نے کہا بیٹھ جاؤ۔ آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ ابھی خطبہ چل رہا تھا، خطبہ نبی کا پورے عروج پر پہنچا، لیکن اچانک ہوا یہ کہ مسجد میں علی داخل ہو گئے۔ جیسے ہی مسجد میں علی داخل ہوئے، دروازے سے دیکھا، نبی نے کھڑا کیا، ہاں بھائی تمہارا سوال کیا تھا؟ کیا رسول اللہ میں نے پوچھا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اب روایت کے جملے سنو گے کیا ہے؟ جیسے اس نے پوچھا کہ علی نبی بتائیے کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو ممبر پر بیٹھے بیٹھے انگلی سے اشارہ نہیں کیا، اپنے پورے وجود کو علی کے روبرو کر کر کہا سنو، وہ دیکھو صراط مستقیم آ رہا ہے، وہ ہے صراط مستقیم، جو علی کے پیچھے چلے گا سمجھ لو وہی صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ علی یا علی، تو بس عزیزو ختم کر دیا میں نے علمی بات۔ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ صراط مستقیم پر کھڑے ہو۔ خدا ہمیں ثابت قدم رکھے، مرتے دم تک ثابت قدم رکھے۔ شکر کیا کرو، پنجگانہ نماز میں جب جایا کرو نا اور دعا کرتے ہو پروردگار یہ دے دے، دنیا مانگتے ہو، پہلی دعا یہ ہونی چاہیے پروردگار تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مرتے دم تک علی کے دروازے سے وابستہ رکھ ہمیں۔ یہی تو زمانہ آ گیا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے۔ اب تو پورے سلسلے بنتے جا رہے ہیں نا، ایک طرف علی کے ماننے والے کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف بنو امیہ کے ماننے والے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب تو زمانہ آ گیا نا، دوبارہ وہی زمانہ وہی آ گیا۔ پہلے پوری کوشش تھی بنو امیہ کی کہ اہل بیت کے ذکر کو روک دیا جائے، علی کی ولایت کو روک دیا جائے، علی کے ذکر کو نام کو ختم کر دیا جائے۔ پوری مشینری استعمال کی بنو امیہ نے۔ جس طرح بنو امیہ ذلیل اور رسوا ہوئی، علی کے ذکر کو نہیں روک سکی، علی کے فضائل کو نہیں روک سکی، تو میں ممبر سے بشارت دے رہا ہوں ان بنو امیہ کی اولادوں کو کہ تمہارے آبا و اجداد کچھ نہیں کر سکے، تم بھی حسرت لے کر اپنے آبا و اجداد کی طرح قبر میں چلے جاؤ گے، کچھ نہیں ملے گا۔ شور مچانے سے، ریلیاں نکالنے سے، دھوس دھمکی کرنے سے، تشیع کو گالیاں دینے سے تم سمجھتے ہو کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم بنو امیہ کو مان لیں گے، ہم یزید کو مان لیں گے اور سب قاتل حسین کو ہم مان لیں گے اور تمہارے آگے تسلیم ہو جائیں گے۔ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہو۔ اگر پورے پاکستان کی شاہراہوں پر بھی نکل آؤ، خدا کی قسم ضمانت دے رہا ہوں، جب تک بچہ زندہ ہے نہ بنو امیہ کو تسلیم کرے گا نہ یزید کو تسلیم کرے گا۔ زندہ باد، مردہ آباد۔
کوششیں کی جا رہی ہیں بنو امیہ کا تسلیم کر لو، فلاں کر لو، یہ کر لو. او بھائی سارے زمانے دیکھے ہم نے، ہمیں کیا بتا رہے ہو؟ ہم نے کربلا میں حسین نے ہمیں جینے کا سلیقہ بھی سکھایا، مرنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے. ہمیں ڈراتے ہو لشکر نکال کے، لوگ نکال کر کہ ہم دب جائیں گے، ہم تمہارے پریشر میں آ جائیں گے اور ہم کہیں گے ہاں بھائی ہم یزید کو مان لیتے ہیں. ہم یزید کو کل بھی لعنتی سمجھتے تھے، ہم یزید کو بھی لعنتی سمجھتے تھے، شمر کو بھی لعنتی سمجھتے تھے، عمر سعد کو بھی لعنتی سمجھتے تھے، حرملہ کو بھی لعنتی سمجھتے تھے. جس نے کربلا کی بنیاد رکھی وہ بھی لعنت کا مستحق ہے، جس نے قتل حسین کا فتویٰ دیا وہ بھی لعنت کا مستحق ہے، اور جس نے حسین کا خون بہایا وہ بھی لعنت کا مستحق ہے. کاٹ لو ایف آئی آریں، کاٹ لو. تمہاری ایف آئی آر کاٹنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہم تو دار پہ لٹکائے گئے بھائی. تم سے بھیک میں مانگا ہے ہم نے مذہب؟ ہم نے کوئی تشیع بھیک میں مانگی ہے کیا؟ ہم نے بھیک میں نہیں مانگی، ہم نے خون کا دریا سر کیا ہے، ہم نے سب کچھ قربان کیا. ہم نے اہل بیت کو کسی چیز پر قربان نہیں ہونے دیا، اور آج بھی ہمارا وعدہ ہے مادر حسین سے سب کچھ قربان کر دیں گے. اہل بیت کے ذکر کو قربان نہیں کریں گے. سب قربان ہو سکتا، یہ چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکال کر کسی کے کہنے پر کرائے کے لوگ، بھاڑے کے لوگ، ان کو نکال کے تم سمجھتے ہو ہمیں دبا دو گے؟ ہم دبنے والے نہیں ہیں. ہماری تو تاریخ بھائی پتہ نہیں اب کیا کیا باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں، پھر مجھ پہ دباؤ بھی آتا ہے. مولانا ذرا ہلکا ہاتھ رکھا کریں. او بھائی تم نے ہماری کیلکولیشن ہی غلط کی ہے، تم نے کیلکولیشن ہی غلط کی ہے. تم احمق تھے، تمہیں مشورہ دینے والے بھی احمق تھے، وہ بھی احمق تھے، تم بھی احمق ہو. ہم تو سیدھا سیدھا اسموتھلی 1400 سال سے مجلس کر رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، نہ چھیڑ کرتے تھے نہ کچھ برداشت کرتے تھے، اپنا چلے جا رہے تھے. لیکن جب سے تم نے چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کی، تم نے چھیڑ اس لیے کی مجلس ختم ہو جائے گی، جلوس ختم ہو جائے گا، لوگ مجلس میں آنا کم ہو جائیں گے. تم نے ہماری تاریخ پڑھی نہیں تھی. ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں. ہماری تاریخ یہ کہ جتنا ہمیں تاریخ میں دبایا گیا اتنا ابھر کر سامنے آئے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے. تمہیں مشورے دینے والے بھی احمق ہیں. آ جاؤ یہ بھی آزما لو، اس میں بھی انشاءاللہ تم ذلیل و رسوا ہوگے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. بس عزیزان محترم ختم کر دیا. یاد رکھیے گا یہ اہل بیت کی محبت بہت قیمتی چیز ہے. سب چیزیں قربان کی جا سکتی، علی کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اپنی اولاد کو اب بتاؤ بنو امیہ کے کارنامے پڑھا کرو، ممبروں سے فضائل پڑھو، علی کے مناقب پڑھو، تاریخ بتاؤ کہ بنو امیہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ. کبھی موقع ملا تو مجھے موقع ملا، میں نے کہیں پڑھا ہے پورا تاریخ بنو امیہ، میں نے پوری پڑھ کے بتایا کہ تاریخ میں بنو امیہ نے کیا کیا تھا اہل بیت کے ساتھ. یہ کوئی اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے، اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ چند لوگوں کے کہنے سے تشیع ختم ہو جائے گی. خون دیا ہے خون، اور ہم نے خون تھوڑی دیا ہے، حسین نے اپنے بچوں کا خون دیا ہے اس مذہب کے لیے. حسین کا خون اتنا کمزور ہے، وہ جس نے قتل کیا تھا وہی رسوا ہو گیا تھا. ابھی تو زینب شام ہی پہنچی تھی تو یزید ذلیل رسوا ہو گیا تھا. یہ خون حسین کی تاثیر ہے جو ہر زمانے کے اندر اپنا ایک نیا رنگ بدلتا ہے. بس عزاداران حسین، کس کس کے مصائب پڑھوں، کون کون سے مصائب آپ کے سامنے پڑھوں؟ مصائب کا ایک بحر بے کراں ہے. علی اصغر سے چھوٹے بچے بھی کربلا میں مرے، شہید ہوئے. ہمارے یہاں پڑھے نہیں جاتے مقاتل، کچھ میں مقتل پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہے، پھر کچھ ہماری تاریخیں مخصوص کر دی گئی ہیں، لہٰذا اس میں گفتگو انہی بچوں کی ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا علی اصغر سے چھوٹے بچے بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں. علی اصغر وہ چھوٹا بچہ تھا شہیدوں میں، شہداء میں، جسے حسین مقتل میں لے کر گئے تھے. ان میں سب سے چھوٹی شہادت ہے. ورنہ جب 11 محرم کو بیبیوں کو اونٹوں پہ سوار کیا تھا نا، جب ہاتھ پسے پش بندھے تھے، تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کی چھاتیوں سے لپٹے ہوئے تھے. اور لکھا ہے مقاتل نے جب اونٹوں کو دوڑایا گیا نا تو بچوں کے ہاتھ چھوٹتے تھے، بچے کربلا کی سرزمین پر گرتے تھے، اور پیچھے والا اونٹ پیر رکھ کر بچوں کو کچل دیا کرتا تھا. یہ ہے تاریخ کربلا. لیکن ایک بچی ایسی عزیزو
کہ جو نہ اپنے باپ کے بغیر رہ سکتی ہے، نہ باپ حسین اور بیٹی کے بغیر رہ سکتا ہے۔ بڑی قربانی ہے حسین کی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب سب قتل کر دیے گئے تو میں نے دیکھا کہ جاؤں ذرا خیموں کے نزدیک صورتحال کا جائزہ لوں، تو کہتا ہے میں نے ایک عجیب غریب منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے خیمے سے نکلنا چاہتا ہے لیکن کچھ بیویاں اس کا دامن پکڑ لیتی ہیں، والی کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ کہ ایک منظر میں نے اور دیکھا، میں حیران رہ گیا۔ کہ کیا دیکھا؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ کے قدموں سے لپٹ کر رو رہی اور کہہ رہی ہے بابا میں تجھے جانے نہیں دوں گی، بابا تجھے جانے نہیں دوں گی۔ اس عالم میں غربت میں حسین خیمے سے نکلے، زلجنا کے قریب آئے، زلجنا کو ایڑ ماری، زلجنا بس میں تیرا آخری سوار ہوں، مجھے مقتل میں لے چل۔ روایت کہتی ہے زلجنا نے آگے بڑھنے سے انکار کیا اور اپنی بے زبانی میں کہہ رہا تھا مولا کیسے آگے بڑھوں، تیرے سینے پہ سونے والی تیری نازوں کی پلی بچی میرے سموں سے لپٹ کر فریاد کر رہی ہے کہ زلجنا میرے بابا کو لے کر مت جانا، زلجنا میرا چچا عباس بھی وعدہ کر کر گیا تھا واپس نہیں آیا۔ آزاداران حسین، روایت کہتی ہے حسین زلجنا سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا بیٹا میں نے نانا سے وعدہ کیا تھا پورا کرنے کا وقت آ گیا، مجھے نہ روک۔ سکینہ کہتی ہے بابا میں روکتی نہیں ہوں لیکن ایک میری آرزو ہے، ایک بار جاتے جاتے اپنے سینے پر سلا دو، پھر پتہ نہیں ہے سینہ ملے نہ ملے۔ حسین کربلا کی سرزمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا، تسلیاں دی، تشفی دی، کیا کہا ہوگا؟ یہی تو کہا ہوگا بیٹا آج سے دنیا کا دستور بدل گیا، تو اپنی ماں کے پاس سونا، علی اصغر میرے پاس سوئے گا، بیٹا ماں کو تنگ نہ کرنا، جہاں ماں سلا دے سو جانا۔ ابھی آنکھ لگی تھی، خواب سے بیدار ہوئے، بابا جائیے بابا جائیے۔ حسین تعجب سے پوچھتے بیٹا ابھی تو روک رہی تھی اب جانے کو کہتی ہو؟ رو کر کہتی ہے بابا ابھی میری آنکھ لگی تھی، میں نے دیکھا میری دادی زہرا رو رہی ہے اور رو کر کہہ رہی ہے سکینہ ارے میرے حسین کو نہ رو، میرا بچہ بہت پیاسا ہے۔ فاطمہ بڑی بے چین ہے۔ اس عالم غربت میں حسین گئے، یاد ہے نا کہ جب شام غریبہ آئی ہے تو زینب بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی، سکینہ کہاں ہو سکینہ کہاں ہو؟ تو ایک نشیب سے آواز آئی تھی بہن زینب ذرا آہستہ بولو ابھی میری بچی تھک کر سوئی ہے۔ جب زینب نے سکینہ کو اٹھایا تو ایک سوال کیا تھا بیٹا اتنا بتا دے لاش کو دو طرح سے پہچانا جاتا ہے، ایک سر کے ذریعے ایک لباس کے ذریعے۔ تیرا بابا اتنا غریب ہے نہ تن پر سر موجود ہے نہ لباس موجود ہے، تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ عزیزو بچی کہتی ہے پھوپھی اماں جب شمر تماچے مارتا تھا، جب میرا دامن جل چکا تھا میں آوازیں دے رہی تھی بابا بابا مجھے شمر کے تماچوں سے بچا لو، تو پھوپھی اماں اس لاش بے سر سے آواز آئی تھی الیہ الیہ یا بنیا ازادارو۔ پس شام غریبہ سے لے کر کوفے سے شام اور شام سے لے کر شام کے زندان تک نہ سکینہ روئی ہے نہ سکینہ نے شکایت کی ہے، سارے زخم اپنے ننھے سے دل پر سہتی ہے، برداشت کرتی ہے، کربلا کے سارے منظر اپنے ذہن میں محفوظ کر لیے۔ لیکن ایک رات زندان میں ایسی آئی ہے کہ سکینہ کو بابا کی یاد نے تڑپا دیا، اتنا روئی ہے کہ یزید کے محل میں آواز گئی ہے، یزید نے زندان بان کو بلایا، ارے یہ کون بچی روتی ہے؟ کہا کہ حسین کی بچی ہے، اسے خاموش کراؤ ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے۔ زندان بان تازیانہ اٹھائے سید سجاد کے مارتا جاتا ہے، سید سجاد اپنی بہن کو خاموش کرو، یزید کے آرام میں خلل ہوتا ہے۔ پس سید سجاد نے ایک جملہ کہا ارے بھائی اگر ہو سکے تو میرے بابا کا سر مجھے دے دے، شاید میری بہن کو قرار آ جائے۔ یزید نے اپنے آرام کی خاطر سر حسین زندان میں بھیجا، زندان میں ایک شور برپا ہو گیا، حسین کا سر آیا ہے۔ سکینہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، جیسے ہی بابا کا نام سنا خواب سے بیدار ہو کر کہتی ہے بھیا کیا میرا بابا حسین آ گیا؟ کہ بابا نہیں
نہیں آیا، یہ بابا کا سر آیا ہے۔ سکینہ نے دوڑ کر بابا کے سر کو لیا، ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ عزادارو، کبھی آنکھوں کو چومتی ہے، کبھی ہونٹوں کو چومتی ہے، کبھی کٹی ہوئی گردن کو دیکھ کر کہتی ہے بابا یہ تیری رگیں کس نے کاٹی؟ عزادارو، کربلا سے لے کر زندان تک سکینہ خاموش تھی، لیکن جیسے ہی بابا کا سر ملا سکینہ کا جگر پھٹ گیا، رو کر کہتی ہے بابا ارے تیرے بعد قیامت ٹوٹی، بابا خیمے جل گئے، پھوپھی کے سر سے چادر چھینی، بابا ارے میرے کانوں کو دیکھ لے، میرے رخسار کو دیکھ لے۔ عزادارو، روتے روتے سکینہ کی گردن ڈھلک گئی۔ اب جو سید سجاد کی نظر پڑی، بیڑیاں سنبھالے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، زینب نے دیکھا، آواز دیتی ہے بیٹا خدا خیر کرے۔ سید سجاد کہتے پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، پھوپھی اماں ارے میری بہن دنیا سے رخصت ہو گئی، بس آپ نے گریہ کر لیا۔ آخری روایت سنو، رہائی کا مژدہ مل گیا، قافلہ تیار ہو گیا، بیبیاں سوار ہو گئی۔ سید سجاد پھوپھی کے پاس آتے، اماں پھوپھی اماں میری ماں رباب نظر نہیں آتی، میری ماں رباب کہاں ہے؟ قافلہ چلنے کو تیار ہے۔ زینب سواری سے اتری، بیٹا زندان میں جا کر دیکھو شاید رباب بھابھی رباب ہو۔ اب جو زندان میں جا کر دیکھا تو رباب نے اپنے آپ کو قبر سکینہ پر گرایا ہے اور رو کر ایک جملہ کہتی ہے ارے سکینہ تو روزانہ پوچھا کرتی تھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں، تو میں کہا کرتی تھی اپنے گھروں کو جاتے۔ سکینہ تو پوچھا کرتی تھی اماں ارے ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ ارے بیٹا اٹھو قافلہ تیار ہو گیا، ارے میری سکینہ ارے تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا ان رونے والوں پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تشیع کو سربلندی عطا فرما، تشیع کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام و نامراد فرما۔ پروردگارہ جو تشیع کے خلاف اس ملک میں گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہیں، پروردگارہ سازشیں کرنے والوں کو اور سازشوں کے پیچھے جو عناصر ہیں پروردگار ان کو ناکام و نامراد فرما۔ عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں کئی مومن آباد ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ علماء کرام مراجع الزام کا سایہ سروں پر دراز فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔